غزوہ موتا کے بعد 630 عیسوی میں غسانیوں نے ہرقل سے مسلمانوں کے خلاف پھر سے ایک مرتبہ فوجی مدد طلب کی تاکہ مسلمانوں پر حملہ کر کے ان کی طاقت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے۔ ہرقل اپنی فوجیں لے کر عرب کی سرحد کی جانب آگے بڑھا تو دوسری جانب جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رومی لشکر کی پیش قدمی کی خبر ملی تو آپ بھی 630 عیسوی میں خود ایک لشکر لے کر ہرقل کے مقابلے کے لیے تبوک کی جانب آگے بڑھے۔ ہرقل کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ اسلامی لشکر بھی مدینہ سے روانہ ہو چکا ہے اور اس لشکر کی قیادت اللہ کے نبی خود فرما رہے ہیں تو وہ اپنی فوجیں لے کر واپس پلٹ گیا۔ بعض روایتوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہرقل مسلمانوں سے کسی صورت بھی جنگ نہیں چاہتا تھا، بلکہ وہ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ متاثر تھا، مگر اپنی بادشاہت چھن جانے اور رعایا کے ڈر سے اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، مگر وہ صرف یہ چاہتا تھا کہ عرب اس کی سلطنت پر حملہ نہ کریں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر رومی فوجوں کی واپسی کے بعد مسلمان رومیوں اور غسانیوں پر اپنی دھاک تو بٹھا چکے تھے، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسانیوں اور رومیوں سے غزوہ موتا میں شہید ہونے والے صحابہ کرام کی شہادت کا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وصال سے چند روز پہلے اپنی علالت کے دوران غزوہ موتا میں رومیوں کے ہاتھوں شہید ہونے والے صحابہ کرام کا بدلہ لینے کے لیے رومیوں کے خلاف ایک لشکر تیار کیا اور اپنے دستے مبارک سے جنگ کا جھنڈا باندھا۔ اس لشکر میں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے بڑے بڑے صحابہ کرام بھی موجود تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کا سپہ سالار جنگ موتا میں شہید ہونے والے اپنے منہ بھولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے اسامہ بن زید کو بنایا۔ یہ لشکر مدینہ سے روانہ ہوا اور مقام جرف میں خیمہ زن ہوا۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وصال فرما گئے۔ آپ کے وصال کی خبر سن کر یہ لشکر مدینہ واپس آ گیا۔ دوسری جانب آپ کے وصال کی خبر سن کر پورے عرب میں فتنوں نے سر اٹھانے شروع کر دیے۔ 632 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلمانوں کا پہلا خلیفہ چنا گیا۔ حضرت ابو بکر نے سب سے پہلے حضرت اسامہ بن زید کا لشکر رومی سلطنت کی سرحدوں کی جانب بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ بہت سارے صحابہ کرام نے حضرت ابو بکر کو یہ لشکر نہ بھیجنے کا مشورہ دیا، جن میں حضرت عمر بھی شامل تھے، کیونکہ عرب کے بہت سارے قبائل اسلام سے منحرف ہو چکے تھے اور مدینہ پر حملے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ مسیلمہ کذاب، طلحہ اسدی اور سجاد بن حارثہ جیسے لوگوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ بھی کر دیا تھا اور وہ بھی اپنے گرد لوگوں کو جمع کر کے مسلمانوں کو ختم کرنے کے منصوبے تیار کر رہے تھے۔ اس لیے حضرت اسامہ کے لشکر کے سرحد سے باہر جانے سے مدینہ بالکل خالی ہو جاتا، جبکہ ہر طرف سے مدینے پر حملے کے خطرات منڈلا رہے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید کے اس لشکر میں بڑے بڑے صحابہ کرام بھی موجود تھے اور اس لشکر کی قیادت ایک کم عمر سپہ سالار حضرت اسامہ بن زید کے پاس تھی۔ اس لیے بعض صحابہ کرام نے حضرت ابو بکر کو یہ مشورہ دیا کہ اسامہ کے بجائے کسی تجربہ کار صحابی کو سپہ سالار بنا دیں، لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت اسامہ بن زید کو سپہ سالار بنا کر لشکر کو روانہ کر دیا۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی حکمت عملی یہ تھی کہ رومی سلطنت کی سرحدوں پر اسلامی حملے سے رومی عرب پر حملہ کرنے کے بجائے اپنی سرحدوں کو محفوظ کرنے کے بارے میں فکر کریں گے اور اسی دوران عرب میں موجود فتنوں پر بھی قابو پا لیا جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حکمت عملی کے مطابق جب حضرت اسامہ بن زید اپنی کامیاب مہم کے بعد واپس لوٹے تو حضرت ابو بکر نے عرب میں ہر طرف اسلامی لشکر روانہ کر دیے اور بہت جنگ و جدل کے بعد آخر کار عرب میں موجود تمام فتنوں کو دبا دیا گیا۔ ساسانی اور رومی سلطنت کی سرحدوں پر بھی زیادہ تر عرب قبائل ہی آباد تھے اور ان دونوں سلطنتوں کے لیے خطہ عرب کی طرف سے آنے والے حملہ آوروں کے لیے یہ قبائل ایک دیوار کا کام کرتے تھے، مگر یہ دونوں سلطنتیں ان عربوں کو کوئی خاص اہمیت نہیں دیتی تھیں اور ان کو کمتر سمجھنے اور ان سے بھاری ٹیکس وصول کرنے کی وجہ سے یہ عرب قبائل بھی ان سے تنگ آ چکے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ امید تھی کہ اگر کوشش کی جائے تو یہ عرب اسلام قبول کر لیں گے اور یہی عرب رومیوں اور ساسانیوں کے خلاف
اپنے مسلمان عرب بھائیوں کا ساتھ دیں گے۔ اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہر لشکر کو بھیجنے سے پہلے یہ نصیحت کی کہ آخری وقت تک کوشش کریں کہ عرب قبائل اسلام قبول کر لیں، اور اگر وہ جنگ پر ہی آمادہ ہوں تو پھر انہیں تلوار سے زیر کرنا۔ اس کے علاوہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حکمت عملی بھی اپنائی کہ جو لوگ اسلام لانے کے بعد مرتد ہو گئے ان میں سے کسی کو بھی اسلامی لشکر میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ جزیرہ نما عرب کے سرحدی علاقوں میں اسلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی پہنچ چکا تھا، اور ان علاقوں میں رہنے والے بہت سارے عربوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، مگر رومیوں اور ساسانیوں کے ظلم کے خوف سے انہوں نے اپنے مسلمان ہونے کا اظہار نہیں کیا تھا، مگر بعد با اثر افراد نے کھلے عام اپنے مسلمان ہونے کا اعلان بھی کر دیا تھا۔ مگر یہ وہ لوگ تھے جو یا تو کسی قبیلے کے سردار تھے یا پھر وہ عرب کی سرحد کے بہت اندر تھے۔ حضرت مثنی بن خارثہ بھی ان با اثر سرداروں میں سے ایک تھے جنہوں نے کھلے عام مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا تھا، بلکہ حضرت مثنی بن خارثہ نے تو ساسانی سلطنت کے خلاف جہاد بھی شروع کر دیا تھا۔ فتنہ ارتداد کے زمانے میں حضرت مثنی بن خارثہ بھی ساسانی سلطنت کے سرحدی علاقوں میں چھاپا مار کاروائیاں جاری رکھے ہوئے تھے۔ انہوں نے خلیفہ حضرت ابو بکر کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ اگر میری مدد کے لیے ایک باقاعدہ فوج بھیجی جائے تو ہم ساسانیوں کو آسانی کے ساتھ شکست دے سکتے ہیں، کیونکہ میں اور میرے سپاہی ساسانی فوج کی ہر کمزوری سے واقف ہیں۔ خلیفہ حضرت ابو بکر نے مثنی بن خارثہ کو چند سپاہی دے کر واپس روانہ کر دیا اور ہدایت کی کہ تم اسی طرح ساسانی سلطنت کی سرحدوں پر حملے جاری رکھو اور جتنی ہو سکے فوج اکٹھی کرنے کی کوشش کرو، میں بہت جلد ایک منظم فوج بھیج دوں گا۔ خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق اس مہم کے لیے حضرت خالد بن ولید کو سب سے زیادہ اعلیٰ درجے کا سپہ سالار سمجھتے تھے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی خالد بن ولید کو سیف اللہ کا لقب عطا فرمایا تھا، اور فتنہ ارتداد کو دبانے میں خلیفہ حضرت ابو بکر کے بعد حضرت خالد بن ولید نے سب سے زیادہ اہم کردار ادا کیا تھا۔ لہٰذا خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خالد بن ولید کو پیغام بھیجا، جو مسیلمہ کذاب کے فتنے کو دبانے کے بعد اس وقت یمامہ میں مقیم تھے، کہ وہ زیریں عراق کی جانب آگے بڑھیں اور حضرت مثنی بن خارثہ کے ساتھ مل کر الحراء کو فتح کریں، اور حضرت ایاز بن غنم کو لکھا کہ آپ بالائی عراق پر حملہ آور ہوں اور دومت الجندل کے باغی عقیدر بن عبد المالک کی سرکوبی کریں۔ مارچ 633 عیسوی کو حضرت خالد بن ولید اپنی 10,000 کی فوج کے ساتھ یمامہ سے عراق کی جانب روانہ ہوئے۔ خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے شمال مشرقی عرب کے قبائلی سردار حضرت مزر بن عدی، حرملہ اور سلمہ کو بھی اپنے قبیلوں سے فوج لے کر حضرت خالد بن ولید کے لشکر میں شامل ہونے کا لکھا۔ یہ تینوں سردار بھی اپنی 2,000 کی فوج لے کر عراق کی سرحد پر اسلامی لشکر میں شامل ہو گئے۔ حضرت مثنی بن خارثہ بھی اپنے 2,000 گھڑ سواروں کے ساتھ حضرت خالد بن ولید سے آ ملے۔ ساسانی بھی عربوں کی اس پیش قدمی سے بے خبر نہیں تھے، مگر حضرت خالد بن ولید نے عراق کی سرحد میں داخل ہونے سے پہلے ہی زیریں عراق کے گورنر ہرمز کو لکھا کہ یا تو اسلام قبول کر لو یا جزیہ ادا کرو یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہرمز شاہ ایران کو عربوں کی پیش قدمی کی خبر دینے کے بعد اپنے لشکر کے ساتھ عراق کی سرحد کے باہر ہی عربوں کو روکنے کے لیے آگے بڑھا۔ ہرمز کا پیغام ملتے ہی اس کی مدد کے لیے مدائن سے قارن کی قیادت میں ایک لشکر روانہ کر دیا گیا۔ اسلامی لشکر کا ساسانیوں کے ساتھ سب سے پہلا مارکہ قازمہ کے مقام پر ہوا۔ اس مارکے کو جنگ ذات السلاسل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس مقام پر ایرانیوں کو عبرتناک شکست ہوئی اور ان کا سردار ہرمز بھی مارا گیا۔ ہرمز کو شکست دے کر حضرت خالد بن ولید نے مزار کی جنگ میں قارن کے لشکر کو بھی شکست دے دی اور قارن بھی اس لڑائی میں مارا گیا۔ ان دو بڑی شکستوں کی خبر جب مدائن پہنچی تو مدائن سے 2 بڑے بڑے لشکر بہمن اور انڈزگر کی قیادت میں روانہ کیے گئے۔ ان لشکروں میں عیسائی عربوں کی بھی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ حضرت خالد بن ولید نے انڈزگر کے ایرانی لشکر کو پھر والاجہ کی جنگ میں شکست دے دی اور بہمن اپنے لشکر کو جابان کی قیادت میں چھوڑ کر مزید فوج لینے کے لیے مدائن واپس چلا گیا۔
ساسانی سلطنت کے سرحدی علاقوں میں جو عیسائی عرب قبائل آباد تھے انہوں نے ایرانی فوج کا بڑھ چڑھ کر ساتھ دیا۔ والاجہ کی جنگ کے بعد دوبارہ عیسائی عربوں نے الیس کے میدان میں ساسانی لشکر کا ساتھ دیا۔ حضرت خالد بن ولید نے آگے بڑھ کر الیس کے میدان میں جابان اور عیسائیوں کے متحدہ لشکر کو پھر سے ایک مرتبہ شکست دے دی اور خون کا دریا بہا دیا۔ اب مسلمانوں کے سامنے امگیشیا اور ہیرا کے شہر تھے جو تجارتی اور عسکری لحاظ سے ساسانیوں کے لیے بہت زیادہ اہم تھے۔ مسلمانوں کے ہاتھوں ساسانی فوج کی پے در پے شکستوں کی خبریں سن کر امگیشیا شہر کی فوج اور باشندے شہر چھوڑ کر بھاگ گئے۔ لہذا مسلمانوں نے آگے بڑھ کر بغیر کسی مزاحمت کے امگیشیا کے شہر کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا۔ امگیشیا سے مسلمانوں کو اتنا زیادہ مال غنیمت ملا جو سابقہ 4 لڑائیوں کے تمام مال غنیمت کے برابر تھا، اور بعض روایتوں کے مطابق اس سے بھی زیادہ تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے مال غنیمت کے 4 حصے اپنی فوج میں تقسیم کیے اور 5واں حصہ مدینہ منورہ بھیج دیا۔ جب یہ مال غنیمت مدینہ منورہ پہنچا تو خلیفہ حضرت ابو بکر بھی اتنا زیادہ مال غنیمت دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ویسے تو ایران میں اسلامی لشکر کی ہر فتح کی خبر خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنچ رہی تھی۔ وہ فتح کی ہر خبر کو مسجد نبوی میں سب کے سامنے بلند آواز سے بیان فرمایا کرتے تھے۔ جب امگیشیا کی فتح کی خبر مدینے پہنچی تو اس موقع پر خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے قریش، تمہارے شیر خالد بن ولید نے دوسرے شیر یعنی شاہ ایران پر قابو پا لیا ہے۔ عورتیں اب خالد جیسے بیٹے پیدا نہیں کر سکتی۔ یہ حضرت خالد بن ولید کی شان میں ادا کی جانے والی بہترین تعریفوں میں سے ایک تھی۔ امگیشیا کی فتح کے بعد اب مسلمانوں کی اگلی منزل ہیرا تھی جس کا گورنر اعزازبا تھا۔ ویسے تو ہیرا کا عرب بادشاہ ایاس بن قبیصہ تھا، مگر ایاس صرف نام کا بادشاہ تھا۔ تمام حکومتی اختیارات اعزازبا کے پاس تھے۔ ہیرا کا گورنر قازمہ، مزار، والاجہ اور الیس میں مسلمانوں کے ہاتھوں ساسانی فوج کی تباہی کے بارے میں سن چکا تھا۔ ان جنگوں میں ایران کے بڑے بڑے اعلیٰ درجے کے سپہ سالار مارے جا چکے تھے، اور ان جنگوں سے بھاگنے والے سپاہی بھی ہیرا میں جمع ہو رہے تھے۔ اعزازبا کو مدائن سے بھی کوئی ہدایت نہیں مل رہی تھی کہ وہ قلعہ بند ہو کر لڑے یا آگے بڑھ کر مقابلہ کرے۔ بعض مورخین کے مطابق اس وقت ایران کا بادشاہ اردشیر تھا، مگر بعض مورخین کے مطابق اس وقت ایران کا بادشاہ یزدگر سوم تھا۔ جدید تحقیقات سے یہ بات صحیح معلوم ہوتی ہے کہ اس وقت ایران کا بادشاہ یزدگر سوم تھا، جو 632 عیسوی سے لے کر 651 عیسوی تک ایران کا بادشاہ رہا، اور مسلمانوں نے اپریل 633 عیسوی میں ایران پر پہلا حملہ حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں کیا تھا، اور قازمہ، مزار، والاجہ اور الیس یہ تمام لڑائیاں اپریل اور مئی 633 عیسوی میں لڑی گئی تھیں، اور اب مئی 633 عیسوی کو امگیشیا کی فتح کے بعد اسلامی لشکر ہیرا کی جانب آگے بڑھ رہا تھا۔ مسلمان اب خشکی کے بجائے دریائے فرات میں کشتیوں پر سوار ہو کر ہیرا کی جانب آگے بڑھ رہے تھے۔ یہ وہی کشتیاں تھیں جو ایرانی فوج اپنے ساتھ لے کر آئی تھی، اور سابقہ جنگوں میں یہ مسلمانوں کے ہاتھ آ گئی تھیں۔ دریائے فرات کے دونوں کناروں پر حضرت مثنی بن خارثہ کے گھڑسوار دستے بھی لشکر کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ رہے تھے تاکہ دشمن کناروں سے کہیں اسلامی لشکر پر حملہ نہ کر دے۔ اسلامی لشکر کی پیش قدمی کی خبر سن کر ہیرا کے گورنر اعزازبا نے شہر سے باہر نکل کر مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اپنے لشکر کے ساتھ ہیرا شہر سے باہر خیمہ زن ہوا اور اپنے بیٹے کو ایک دستہ دے کر اسلامی لشکر کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے آگے بھیجا۔ اعزازبا کے بیٹے نے آگے بڑھ کر دریائے فرات پر بند باندھ کر پانی روک لیا، جس سے دریائے فرات میں پانی کی سطح کم ہونے لگی اور مسلمانوں کی کشتیاں زمین بوس ہونے لگیں۔ حضرت خالد بن ولید کشتی سے اترے اور کنارے پر آئے اور اپنے لشکر کو وہاں چھوڑ کر ایک گھڑسوار دستے کے ساتھ آگے بڑھے اور اعزازبا کے بیٹے کو بے خبری میں جا لیا۔ حضرت خالد بن ولید نے اعزازبا کے بیٹے اور اس کے دستے کو قتل کرنے کے بعد دریائے فرات کا پانی کھول دیا۔ اس طرح اسلامی لشکر
پھر سے ایک مرتبہ کشتیوں پر سوار ہو کر ہرا کی جانب آگے بڑھنے لگا۔ دوسری جانب جب اعزازبہ کو اپنے بیٹے کی موت کی خبر ملی تو اس کی ہمت ٹوٹ گئی اور وہ اپنی فوج کو لے کر مدائن کی طرف کوچ کر گیا۔ حضرت خالد بن ولید نے ہرا سے دور ہی اپنے لشکر کو کشتیوں سے اتار لیا، کیونکہ ان کو خطرہ تھا کہ اگر لشکر ہرا کے قریب کشتیوں سے اترا تو ایرانی فوج ان پر اچانک سے حملہ کر کے ان کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید ہرا کی جانب آگے بڑھنے کے بجائے ایک دور کا چکر کاٹ کر خوارنگ کے قصبے میں جا پہنچے تاکہ ہرا کی فوج پر اچانک سے حملہ کیا جا سکے، کیونکہ ہرا کی فوج یہ سمجھ رہی ہوگی کہ اسلامی لشکر امگیشہ کی جانب سے آ رہا ہے۔ مگر جب اسلامی لشکر ہرا پہنچا تو وہ حیران رہ گیا کہ ہرا کے شہری اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہیں اور ایرانی فوج کا ایک بھی سپاہی شہر کے اندر یا باہر موجود نہیں تھا۔ حضرت خالد بن ولید کو پہلے تو یہ شبہ ہوا کہ یہ اعزازبہ کی کوئی جنگی چال ہو سکتی ہے کہ وہ اسلامی لشکر کو دھوکہ دے کر ان پر اچانک سے حملہ کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے انہوں نے اپنے تیز رفتار گھڑ سواروں کو آس پاس کے علاقوں میں بھیج کر تصدیق کروائی کہ ایرانی فوج مدائن کی طرف کوچ کر گئی ہے۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید اسلامی لشکر کے ساتھ ہرا کے شہر میں داخل ہو گئے۔ ہرا کے لوگ جو مسلمانوں کے ہاتھوں ساسانی فوج کی تباہی کی خبریں سن کر یہ خیال کر رہے تھے کہ اب مسلمان ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک نہیں کریں گے، مگر ہرا کے شہریوں کے ساتھ مسلمانوں کے حسن سلوک کو دیکھ کر کچھ شہریوں نے تو اسلام بھی قبول کر لیا اور بعض نے جزیہ دینا ہی مناسب سمجھا۔ اس کے علاوہ نئے مسلمان ہونے والے شہریوں نے مسلمانوں کے لیے جاسوسی کر کے اسلامی لشکر کو ساسانی فوج کی بہت اہم معلومات بھی فراہم کی۔ ہرا میں داخل ہو کر حضرت خالد بن ولید کو معلوم ہوا کہ ہرا میں 4 مضبوط قلعے ہیں جن میں عیسائی عربوں کی مضبوط فوجیں موجود ہیں۔ اگر ہرا پر قبضہ برقرار رکھنا ہے تو ان قلعوں کو فتح کرنا لازم ہے، اور ان قلعوں کے سردار دفاع کے لیے بھی تیار ہیں، اور یہ قلعے لڑائی کے بغیر حاصل نہیں کیے جا سکتے۔ ان 4 قلعوں میں ایک کا نام سفید قلعہ تھا، جس کا سردار ایاس بن قبیصہ یعنی برائے نام عراق کا عرب بادشاہ تھا۔ دوسرا قلعہ الدسین جس کا سردار عدی بن عدی تھا۔ تیسرا قلعہ بنی مازن جس کا سردار ابن اقال تھا، اور چوتھا سب سے مضبوط قلعہ ابن بکیلہ تھا جس کا سردار عبد المسیح بن عمر بن بکیلہ تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے ان قلعوں کو فتح کرنے کے لیے اپنے لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک دستے کی کمان حضرت زرار بن ازور کو دی اور انہیں سفید قلعے پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ دوسرے دستے کی کمان زرار بن خطاب کو دی اور انہیں الدسین قلعے پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ تیسرے دستے کی کمان زرار بن مکرین کو دی اور انہیں بنو مازن کے قلعے پر حملے کا حکم دیا، اور چوتھے دستے کی کمان حضرت مسنہ بن خارسہ کو دی اور انہیں ابن بکیلہ پر حملے کا حکم دیا۔ حملہ کرنے سے پہلے تمام سرداروں کو اسلام قبول کرنے یا جزیہ ادا کرنے کی پیشکش کی گئی، اور اس پر غور و فکر کرنے کے لیے ایک دن کا وقت بھی دیا گیا، مگر تمام سرداروں نے ایک ہی جواب دیا کہ وہ لڑائی کے بغیر قلعے مسلمانوں کے حوالے نہیں کریں گے۔ سب سے پہلے حضرت زرار بن ازور نے سفید قلعے پر حملہ کیا۔ محافظوں نے مسلمانوں پر قلعے سے مٹی کے گولے برسانے شروع کیے، اور اس کے علاوہ قلعے سے لگاتار تیر بھی برسائے جا رہے تھے، مگر مسلمان تیر اندازوں نے تیروں سے کافی محافظوں کو زخمی کر دیا، جس سے قلعے میں بھگدڑ مچ گئی۔ سفید قلعے کے علاوہ باقی بھی تمام قلعوں میں یہی حالت تھی۔ آخر کار ابن بکیلہ کے قلعے دار عبد المسیح بن عمر نے قلعے سے باہر آ کر حضرت خالد بن ولید سے صلح کی درخواست کی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ عبد المسیح اس قدر بوڑھا ہو چکا تھا کہ اس کی بھویں لٹک کر آنکھوں پر آ گئی تھیں۔ مشہور تاریخ دان آغا ابراہیم اکرم نے اپنی تصنیف خالد بن ولید اللہ کی تلوار میں بعض مورخین کے حوالے دے کر لکھا ہے کہ عبد المسیح نوشیروان عادل کے زمانے سے ہرا میں آزادانہ طور پر قلعے داری کر رہا تھا، اور عبد المسیح کو عرب کے شہزادے کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ جب حضرت خالد بن ولید نے عبد المسیح سے گفتگو کی تو ان کو محسوس ہوا کہ عبد المسیح بہت ہی احمقانہ طریقے سے ان کی ہر بات کا جواب دے رہا ہے،
حضرت خالد بن ولید نے اس سے فرمایا کہ مجھے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قلعے والوں نے ایک بیوقوف کو اپنا ایلچی بنا کر صلح نامے کے لیے بھیج دیا ہے، مگر بعد میں حضرت خالد بن ولید عبد المسیح کی باتوں سے بہت متاثر ہوئے اور بات چیت کے ذریعے لڑائی کو روک دیا گیا۔ عبد المسیح سمیت تمام قلعے داروں نے ہتھیار ڈال دیے اور مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لی، اور اس طرح ساسانیوں کا بہت ہی اہم شہر ہرا مسلمانوں کے پاس آ گیا۔ حضرت خالد بن ولید نے ہرا کو ایک فوجی چھاونی کے طور پر استعمال کیا اور آگے پیش قدمی جاری رکھی۔